اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کون سا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے جس سے ہمارے اندر حکمت پیدا ہو جائے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکیم بنا دے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تعالیٰ اس بندے اس نوجوان کو حکمت کی تعلیم دے، حکمت عطا فرما دے۔ لہذا ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں حکیم اور حکمت والا بنا دے۔ نمبر 2، ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا علم ہے تو اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اور عربی پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو دماغ کا پاور بڑھانے کے لیے مارکیٹ سے کتابیں مہنگی نہیں خریدنی پڑے گی۔ آپ بک اسٹور میں جائیں تو دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے 100 قاعدے لکھے ہیں دماغ بڑھانے کے لیے۔ بھائی قرآن میں ساری قاعدے لکھے ہوئے، 30 پارہ قرآن اللہ نے ہمارے دماغ کے پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا، آپ حکیم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ حکیم۔ اس لیے کہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور نمبر 3، آپ گناہ سے دور رہیں۔ کیا رہیں؟ آپ گناہ کا کام کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حکیم نہیں ہیں، بیوقوف آدمی۔ کہیں پکڑے گئے تو مارے گا۔ اگر مان لیجیے کسی کا مال چوری کر لیا یا کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی تو کیا کرے گا؟ مارے گا یا سلام کرے گا؟ گناہ ہے، آپ حکیم آدمی نہیں ہو۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں حلال کی ہیں، چند چیزیں حرام کری ہیں۔ آپ حرام سے رک جاؤ، سارے فائدے اٹھاؤ۔ چوری کرو گے جیل جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، لوگ مار کر وہیں پر ٹھنڈا کر دیتے، جان مار ڈال کے۔ آپ محنت سے پیسے کمائے، چوری سے کیوں کمائیں گے؟ تو کہتے نہیں کفیل کا چوری کرنا جائز ہے، اس نے بڑے مظالم کیے ہمارے اوپر۔ یہ شیطانی جملے ہیں۔ کون سے جملے ہیں؟ شیطانی جملے ہیں۔ دور رہ شکو دیلا وکیل سوحفظی ووصانی بترک المعاصی۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں، جبکہ امام شافعی یادداشت کے بادشاہ ہیں، بہت باتیں حدیث یاد تھی۔ امام ان کے استاد نے کہا کہ تم گناہ سے بچتے رہو، اسی لیے کہ علم اور حکمت گنہگاروں کو نہیں ملتی۔ کیا نہیں ملتی؟ تو گناہ کا کام کرو گے، حکمت کہاں سے آئے گی؟ سب سے بڑے بیوقوف ہو، چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہو، کمپنی ٹرمینیٹ کر دیتی ہے نہیں؟ چالاکی چلی گئی۔ تو میرے بھائی پیسے چوری کر کے گھر بھیج دیا، بیوی بچوں نے کھا لیا، اور قیامت کے دن سزا جواب دہی کس کو ہے؟ کس کی ہے؟ آپ کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرے اللہ کی راہ میں تو آپ کو بس علم حکمت دانائی آئے گی۔ صدقہ دینے سے دل کو سکون ملتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح آپ ہر بات میں تحمل اور شرافت سے کام لیں۔ آپ رذیل انسان نہ بنے، بد کلام اور بد اخلاق نہ بنے، بلکہ آپ کے پاس کیا ہو؟ زبان میں لگام ہو۔ بہت سے لوگ بے لگام ہوتے، جو دل میں آئے وہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان غیر حکیم ہے، جو چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایسے ہی خاموشی یہ بھی حکمت میں سے ہے نہیں؟ آپ اتنی ہی بات بولیں جو بات آپ کے لیے نفع بخش۔ پھر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لیکن ابھی اچھی بات تو دور کی بات، صرف زبان سے گناہ مول لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ گناہ۔ اس کو گالی دے دی، اس کے خلاف بغاوت کر دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی غیبت کر لی، اس پر بہتان لگا دیا۔ سارے زبان کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے دنیا میں اور مرنے کے بعد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو حکمت کے وسائل اختیار کرنے